نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 اور 92 یعنی 90 اور 91 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں ہمیں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے اور ان نیکیوں کے مجموعے کو ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، ہمارے عزیز و اقارب اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بئس ما، کیسا برا ہے، اشترو، مول، بھی ساتھ اس کے، انفسہم، کہ اپنی ہی جانوں کو انہوں نے خریدا، کیسے برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، ان یہ کہ یعنی کیا مول تھے جس سے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، یکفرو کہ وہ کفر کریں گے، بما جو کہ انزل اللہ نے نازل کیا۔ کتنے برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے ہوئے کلام سے وہ منکر ہو گئے۔ کیوں منکر ہو گئے؟ بغیاً، جلن کی وجہ سے، مومنین سے یا انبیاء کرام سے جلن کی وجہ سے یہودی لوگ جو ہیں یا کفار جو ہیں وہ اللہ کے اتارے ہوئے کلام سے جو ہے وہ منکر ہو گئے۔ ان یہ کہ یعنی کیا جلن تھی انہیں، ان یہ کہ ینزلہ کہ نازل فرماتا ہے اللہ من سے فضلہ اپنے فضل کے ساتھ، علی پر، من یشاء جس پر چاہتا ہے، جس پر یشاء چاہتا ہے، من سے عبادہ اپنے بندوں پر، ہی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، عبادہ اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے۔ اب کفار کو یا یہودیوں کو کیا جلن تھی؟ انہیں یہ جلن تھی کہ اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر نازل فرماتا ہے اپنا کلام۔ فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب غضب میں، پس وہ اللہ کے غضب میں لوٹے، علی غضب غضب پر، پس وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، یعنی جب انہوں نے غصہ کیا یا بغض رکھا اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ، تو اپنے اس غصے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے یا اللہ کے غضب کے سزاوار ٹھہرے۔ للکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین ذلت والا، اور کافروں کے لیے یا انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا اور جب کیلا کہا، لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، اور جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ، یعنی یہودیوں سے، کفار سے جب کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ، بما جو کہ انزل اللہ رب العزت نے نازل کیا، اللہ نے، بس جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے نازل کیے ہوئے پر ایمان لاؤ، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما جو کہ انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، بما جو کہ وراءہ علاوہ ہے، اس کے، یعنی تورات کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو وہ نہیں مانتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے اتارے ہوئے کلام پر یا اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ہم پر نازل کی گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تورات کی بات وہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وراءہ اس کے علاوہ جو ہے اس کا ہم کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وہوا اور وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرتا ہوا، لما معہم جو ان کے ساتھ والا ہے، یعنی یہودیوں پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے ساتھ والا یعنی قرآن مجید جو ہے وہ حق پر ہے اور تصدیق کرتا ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک دونوں تصدیق کرنے والے ہیں تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قل فرما دیجئے، فلما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ تم نے کیوں قتل کیا، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا، من قبل اس سے پہلے، ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے۔ جب اگر اللہ رب العزت نے ان سے کہا، یہ اپنے کلام میں فرمایا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مومنین فرماتے تھے کہ تم اللہ پر جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لاؤ،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ہم پر نازل کی گئی، اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو یا تم ایمان رکھتے ہو تو تم نے اس سے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا اگر تم ایمان والے ہو؟ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں کفار یہودیوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وہ اپنے اوپر نازل کی ہوئی کتاب اور نبی کا وہ یقین رکھتے تھے، اور اپنے سے پہلے یا بعد میں آنے والے نبیوں اور کتابوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان چیزوں کو مانو کیونکہ یہ تصدیق کرنے والی ہیں جو تمہارے پاس ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس چیز پر یقین رکھیں گے کہ جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی پر یقین نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اس چیز پر بھی یقین رکھتے ہو کہ جو تم پر اتاری گئی ہے، تو اس سے پہلے تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا بغیر کسی وجہ کے؟ یعنی کہ نبیوں کو اپنے بغض کی وجہ سے، جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ بغین ان ینزل اللہ، ٹھیک ہے، کہ تم اپنے بغض کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے تم نبیوں کو قتل کرتے تھے اور چیزوں کا انکار کر دیتے تھے اللہ کی نازل کی ہوئی، تو پس تم اپنے اسی بغض کی وجہ سے اللہ اور اپنے غضب کی، اپنے غصے یا اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کے غضب کی طرف لوٹے، اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت کا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل جو ہے وہ غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے ہو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہو، آخری نبی اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے ہو، اس کی وحدہ لا شریک مان لیتے ہو، تو تب کیا ہے، تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہارا ٹھکانہ بھی جنت میں ہو جائے گا، بشرطے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ اور اللہ پاک کے احکامات کو مانو اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرو، تو اللہ رب العزت کے رحمت ہر وقت ہر بندے کو گھیرنے کے لیے بیتاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا اسے سمجھنے، اسے یاد کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس میں سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کسی بات کی سبق کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاک اللہ خیرہ۔